نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. اسباب الفتنہ کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں رسومات پر بات چل رہی تھی کہ ایسی چیز جس کا دین سے شریعت سے تعلق نہ ہو، محض رسماً اس کو جاری کیا جائے. جیسے فرمایا کہ ایک گنوار تھا، تو اس کے باپ کا جب انتقال ہونے لگا تو پھر حکیم کے پاس آیا کہ حکیم صاحب اس دفعہ تو کوئی ایسی دوائی دے دو کہ میرا باپ بچ جائے. اس نے کہا کیا بات؟ کہا جی میرے پاس کھلانے کے لیے چاول نہیں ہے، چاول بہت مہنگے ہیں، میں کہاں سے کھلاؤں گا برادری کو، تو کوئی دوائی ایسی دے دو کہ میرا باپ بچ جائے. اسی طرح بعض جگہ پر یہ کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، اب جتنی بھی عورتیں گھر میں آنے والی ہیں، اب وہاں پہ پاندان چل جاتا ہے، اور وہ پاندان کی رسم ہے کہ ہر آنے والی کو پان کھلاؤ، تو وہ پاندان چل رہا ہے، ہزاروں روپے کا خرچہ. تو اس پر بات چل رہی تھی. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے قصبے کا قصہ ہے کہ ایک دن کوئی بڑھیا عورت ہمارے گھر میں آ کر کہنے لگی کہ میں فلانی کے گھر گئی تھی، اس کی ساس مر گئی، وہ بہت رو رہی تھی اور یوں کہتی تھی کہ مجھے اس کے کفن و دفن کا تو زیادہ فکر نہیں، مجھے تو زیادہ غم اس بات کا ہے کہ اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور مرنے کی خبر سن کر ساری برادری جمع ہو جائے گی. ان کو کھلانے پلانے کا سامان تو بھلا کس سے ہو، مگر کہیں سے 8 آنے پیدا ہو جاتے تو میں 5 چھالیاں منگا لیتی کہ آنے والیوں کے سامنے پان ہی رکھے جاتے اور کفن تو ہو ہی رہے گا. اس کا انتظام تو برادری کے مرد خود کر لیں گے. یہ سن کر میں نے اپنے گھر میں کہا یہ کام تمہارے کرنے کا ہے، کیونکہ واز کہاں تک اثر کرے گا. تم اس رسم کو توڑو اور عورتوں کو سمجھاؤ کہ میت کے گھر میں جا کر کھانا پینا بہت بری بات ہے. ایک تو ان غریبوں پر موت کا صدمہ ہوا، اور دوسرا صدمہ ان پر یہ ڈالا جائے کہ آنے والیوں کے کھانے پینے پان چھالیا کا انتظام کریں. بہت شرم کی بات ہے، میرے گھر میں اس سے پہلے کسی شادی غمی میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ اکثر جگہ منکرات ہوتے ہیں، مگر میں نے اس ضرورت سے ان کو غمی کے مواقع میں جانے کی اجازت دے دی اور یہ کہا کہ یہ دین کا کام ہے، اس لیے تم کو شرکت کرنی چاہیے. چنانچہ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا اور عورتوں کو میت کے گھر جا کر کھانے پینے حتیٰ کہ پان کھانے سے بھی روکا. زیادہ اثر اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے خود اس پر عمل کیا کہ جس کے گھر گئیں اس کے یہاں پان تک نہ کھایا. اول تو بہتوں نے ناک منہ چڑھایا کہ کیا ہم ایسے گرے پڑے اور مفلس غریب ہیں کہ جو آنے والیوں کے پان چھالیا کی بھی ہمیں قدرت نہ ہو. لیکن تھوڑے ہی عرصے میں سب مستورات نے اس پر عمل شروع کر دیا اور اب کوئی میت کے گھر پر پان تک نہیں کھاتی. مرد تو بعض دفعہ چوک بھی جاتے ہیں، مگر عورتیں بالکل پختہ ہیں. غرض رسوم کی یہ حالت ہو گئی کہ ان سے تفاخر کے سوا کچھ مقصود نہیں ہے، یعنی ایک فخر جتلانا، بڑائی جتلانا، حتیٰ کہ موت کو بھی مایہ فخر بنا رکھتا ہے، فخر کی کہ کس نے کتنا پکایا، کس نے کتنے لوگوں کو کھلایا. اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شریعت میں اعمال کا اعتبار نیت پر ہے. جب ان میں لوگوں کی یہ نیتیں ہیں تو بتلائیے
ان کو کس طرح جائز کہا جائے۔ میں نے بعض شہروں میں دیکھا ہے کہ میت کے اوپر دوشالہ ڈالتے ہیں، مگر وہ غریبوں کو نہیں دیا جاتا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد اتار کر گھر میں دھر لیا جاتا ہے۔ اور مزہ یہ کہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مردے کی ہر چیز منحوس ہو جاتی ہے، مگر ہمارا نفس بڑا شریر ہے کہ اپنا نفع کہیں نہیں جانے دیتا، چنانچہ گاڑے اور لٹھے کپڑے تو منحوس ہو جاتے ہیں، مگر دوشالہ اور روپیہ اور مردے کا گھر اور جائیداد وغیرہ قیمتی اشیاء یہ منحوس نہیں ہوتی۔ وہ تو ایسا مبارک ہے کہ بے مانگے نہ ملے تو اس کا غصب بھی عوام کے نزدیک جائز ہے کہ قبضہ کر لو، جس کے قبضے میں جو آ جائے۔ چنانچہ میت کے روپے میں اکثر غبن ہوتا ہے، جس کے جو ہاتھ لگا دبا لیا، دوسروں کو پتہ ہی نہیں دیتے۔ علی ھذا مکان اور جائیداد میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اکیلا میں ہی سب کا مالک بن بیٹھوں۔ کاش اگر یہ گاؤں بھی منحوس ہو جاتے تو آج ہمیں ترکوں کے چندے ہی میں مل جاتے، مگر نفس بڑا عقل مند ہے، یہ انہی چیزوں کو منحوس بتاتا ہے جو گھٹیا قیمت کی ہوں۔ اگر کسی عورت نے اطلس اور کم خواب کے کپڑے چھوڑے ہوں تو انہیں کوئی منحوس نہیں سمجھتا۔ قیمتی سونے چاندی کے تاروں سے کام ہوا اطلس اور کم خواب، ایسے کپڑوں کو منحوس نہیں سمجھتے، اور عام سے کپڑوں کو کہتے ہیں منحوس سے کپڑے ہیں کسی کو دے دو، میت کے کپڑے کسی کو دے دو۔ تو اطلس اور کم خواب کے کپڑے اگر چھوڑے ہوں تو انہیں کوئی منحوس نہیں سمجھتا، گو وہ اس کے ایک دو دفعہ استعمال کیے ہوئے بھی ہوں۔ غرض مردے پر دوشالہ ڈالنا محض تفاخر کے لیے ہوتا ہے، تو کیا ٹھکانہ ہے ہماری غفلت کا کہ ہم نے موت کو بھی مایہ فخر بنا لیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری، کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری۔ میت تو بیچارہ جان سے گیا اور آپ کا کو ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا کہ اس وقت بھی دل کے حوصلے نکالے جاتے ہیں اور فخر و نمود کے سامان کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند خصوصاً میت کے لیے سفید کپڑا تھا، مگر ہم لوگ خلاف سنت رنگ برنگ کے دوشالے ڈالتے ہیں جو محض فخر کے لیے ڈالے جاتے ہیں، غریبوں کے دینے کو نہیں ڈالتے، اور اگر کسی نے غریبوں ہی کو دے دیا تو یہ دینا بھی فخر ہی کے لیے ہے، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں شخص بڑا عالی حوصلہ ہے کہ جس نے اپنے باپ کے اوپر 50 روپے کا دوشالہ ڈالا تھا اور اتار کر اللہ واسطے دے دیا۔ بلکہ غور کر کے دیکھا جائے تو سفید کپڑا بھی جو کفن کے علاوہ مردے کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ بھی فخر ہی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اوپر کی چادر کفن سے خارج ہے۔ بس کفن تو اسی قدر ہے جس میں مردہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ زائد چادرہ کفن میں داخل نہیں، اس کا منشا کہیں تو اکرام میت ہے کہ بھئی میت کے اوپر ڈھک دو تاکہ وہ ڈھکی ہوئی میت جائے، اور اکثر محض فخر ہے۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اوپر کا چادرہ ترکے میں سے نہ ہو، حالانکہ یہ بہت ضروری بات ہے، مگر عام دستور یہ ہے کہ چادر بھی ترکے ہی میں سے منگوائی جاتی ہے جو ترکے کا پیسہ ہے، کیونکہ یہ بات ٹھہری ہوئی ہے کہ تجہیز و تکفین کا خرچہ ترکے میں سب سے مقدم ہے۔ یہ مقدمہ تو صحیح ہے، مگر غلطی یہ ہے کہ اوپر کے کپڑے کو کفن میں داخل سمجھ کر اس کو بھی سب سے مقدم کرتے ہیں، حالانکہ وہ کفن میں داخل نہیں، اور اس کی قیمت ترکے سے دینا بدون تمام وارثوں کی اجازت کے حلال نہیں۔ اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ورثہ متعدد ہوتے ہیں، کئی وارث ہیں اور بعض نابالغ بھی ہوتے ہیں، اور سب سے اجازت نہیں لی جاتی، اور جو ایک دو سے لے لی تو بعض کی اجازت معتبر نہیں، سب کی اجازت ہونی چاہیے بشرطِ بلوغ۔ اس لیے اول تو اس چادرے کی مرد کے لیے ضرورت ہی نہیں، اور اگر کسی کا ایسا ہی دل چاہے تو اس کی قیمت اپنے پاس سے دینا چاہیے، ترکے میں سے نہ دینا چاہیے۔ ترکے کے مال میں لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے، جو لوگ میت کے گھر جاتے ہیں وہ بے تکلف اس کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، حالانکہ مرنے کے بعد فوراً
وہ تمام چیزیں میت کی ملکیت سے نکل کر ورثہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب ان کا استعمال بدون تمام ورثہ کی اجازت کے جائز نہیں۔ اہل تقوی نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ ایک بزرگ رات کے وقت اپنے دوست کی عیادت کو گئے اور ان کے سامنے ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فوراً چراغ گل کر دیا اور ایک شخص کو اپنے پاس سے پیسے دیے کہ جاؤ بازار سے تیل لے آؤ، کیونکہ اس چراغ کا تیل میت کے مرتے ہی ورثہ کی ملک ہو گیا۔ چراغ کا تیل جو جل رہا تھا جب تک وہ زندہ تھا اس کی ملک تھا، اب جب انتقال کر گیا جو تیل بچا وہ ورثہ کی ملکیت ہو گیا۔ جن میں بعض حاضر اور بعض غائب ہیں، کوئی موجود ہے کوئی موجود نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی نابالغ بھی ہو، تو اس سے انتفاع، اس سے نفع اٹھانا اب درست نہیں ہے۔ حضرت یہ بات آپ کو عجیب معلوم ہوتی ہوگی، مگر تعجب کا منشا یہ ہے کہ آپ کو ان امور کا اہتمام نہیں۔ اگر آپ کو بھی حلال و حرام کا خیال ہو جائے تو پھر آپ کا بھی یہی معمول ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ رات کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ ان سے ملنے کو آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اندر بلا لیا اور ان کے آتے ہی چراغ گل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے آتے ہی آپ نے چراغ کیوں گل کر دیا؟ فرمایا کہ اس میں بیت المال کا تیل ہے، اس چراغ میں بیت المال کا تیل ہے، اور بیت المال کا امیر المومنین مالک نہیں ہوتا، وہ تو ساری عوام کی ملکیت ہوتا ہے، تو اس میں بیت المال کا تیل ہے، اور میں اس وقت بیت المال ہی کا کام کر رہا تھا، یعنی میں سرکاری کام میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ تیل استعمال کر رہا تھا۔ اب چونکہ ہم اور آپ باتیں کریں گے اور یہ کام بیت المال کا نہیں، یہ کوئی سرکار کا کام نہیں، اس لیے اس تیل سے بات چیت میں انتفاع نہیں کر سکتے، یعنی اب اس چراغ سے ہم نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اب ہم آپس کی ذاتی گفتگو کر رہے ہیں، اب کوئی سرکاری کام نہیں کر رہے، پہلے سرکاری کام کر رہا تھا۔ حضرت آپ کو اس پر بھی تعجب ہوگا، مگر اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ کو شریعت کے اصول و قواعد معلوم نہیں، اور جو معلوم بھی ہیں تو ان پر عمل کا اہتمام نہیں۔ شاید یہاں کسی کو یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ اتنی احتیاط کس سے ہو سکتی ہے، یہ تو قدرت سے باہر ہے۔ تو سن لیجئے، قدرت سے باہر تو نہیں ہے، ہاں دشوار ضرور ہے، قدرت سے باہر نہیں ہے، مگر دشواری اسی وقت تک ہے جب تک آپ نے ہمت نہیں کی۔ ذرا ہمت کر کے عمل شروع کیجئے، انشاءاللہ قدم قدم پر غیب سے اعانت ہوگی۔ ہمت کرے، ارادہ کرے، اللہ کی مدد کا مشاہدہ ہوگا۔ چنانچہ میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ ہمت و ارادے کے بعد کیسی اللہ تعالیٰ امداد فرماتے ہیں۔ بارہ اکبر پور ایک مقام ہے، اس کے قریب ایک چھوٹا سا اسٹیشن لال پور ہے۔ ایک دفعہ میں بارہ سے وہاں پہنچا اور بارش کے سبب وقت سے بہت پہلے پہنچا۔ اتفاق سے جس وقت میں پہنچا بارش ہونے لگی اور اسٹیشن کا سائبان بوچھار سے نہ بچا سکتا تھا، جو بارش کی بوچھار تھی اس سے بچا نہیں سکتا تھا۔ اکبر پور میں ایک منصف صاحب میرے جاننے والے تھے، ان کو اطلاع ہو گئی تو انہوں نے اسٹیشن ماسٹر کو لکھ دیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ان کی راحت کا کافی انتظام کیا جائے۔ اس غریب نے ہمارے واسطے ایک بڑا کمرہ کھلوا دیا۔ شام ہوئی تو چوکیدار سے کہا کہ کمرے میں روشنی کر دو۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ غالباً اس وقت ہمارے واسطے سرکاری تیل جلا کر روشنی کی جائے گی، جو شرعاً جائز نہیں، کیونکہ سرکاری تیل سرکاری کاموں کے واسطے دیا جاتا ہے، نہ کہ نج کے طور پر مسافروں کی خاطر رات بھر جلانے کے واسطے، وہ تو سرکار کے کام کے لیے۔ اب اگر اسٹیشن ماسٹر مسلمان ہوتا تو میں بے تکلف اس سے کہہ دیتا کہ ہمارے واسطے سرکاری تیل جلانا جائز نہیں،
مگر وہ ہندو تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے سامنے شرعی مسئلہ بیان کروں تو یہ کیا سمجھے گا، بلکہ عجب نہیں کہ تمسخر کرنے لگے۔ غرض جب کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی تو میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ ہے اصل چیز، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، دل ہی دل میں اللہ سے رجوع ہو جانا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے، پھر دل کے اندر اللہ تعالیٰ باتوں کو القاء فرماتے ہیں، رہنمائی ہوتی ہے۔ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اس وقت آپ ہی مجھ کو گناہ سے بچائیے، میری کوشش تو بیکار ہے۔ اب یہ کیا ہے، اپنے عجز کو، اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، یا اللہ میں کیسے بچوں، اب آپ میری مدد فرمائیں۔ میں دل ہی دل میں دعا ہی کر رہا تھا کہ دفعتاً اسٹیشن ماسٹر نے ملازم سے کہا، اب یہ ہے دعا کی قبولیت اور یہ اللہ کی مدد۔ اسٹیشن ماسٹر نے ملازم سے کہا، دیکھو سرکاری تیل نہ جلانا، ہماری ذاتی لالٹین رکھ دینا۔ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر انسان ہمت و ارادہ کرے تو خدا تعالی مدد کرتے ہیں، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں بلکہ ہمت سے کام لینا چاہیے۔ دنیا کے کاموں میں تو آپ کبھی ہمت نہیں ہارتے، بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، کہ میرا کام تو کوشش کرنا ہے اور پورا کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ اس نیت کی برکت سے کامیاب بھی ہوتے ہیں، مگر دین کے کاموں میں ہمت نہیں کرتے۔ دین کے کام میں ہمت کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ قاری عدنان صاحب کی اہلیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ، یا اللہ بہت بڑا سانحہ ہے، یا اللہ انہیں اس کی سہار عطا فرما۔ یا اللہ ہمت عطا فرما۔ اچھا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا اللہ ان بچوں کو بھی یا اللہ صبر عطا فرما دے، یا اللہ دلوں میں صبر کو ڈال دے، آخرت کی منزلوں کو یا اللہ ان کے لیے آسان فرما، پورے گھرانے پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ یا اللہ ہمت اور استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو وصلی اللہ تعالی